الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ و مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج تفسیر القرآن کے حوالہ سے پہلا پروگرام آپ کا میزبان قاری محمد عثمان فریدی اکاڑوی 99 نیوز HD پر حاضر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں، جتنی بھی تعریفیں ہیں آسمانوں میں زمینوں میں جہاں جہاں بھی تعریفات ہیں، جتنی بھی تعریفیں ہیں، فرمایا کس کے لیے ہیں؟ للہ، اللہ رب العزت کے لیے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، لفظ حمد پر الف لام ہے۔ جب کسی لفظ پر الف لام داخل ہو جاتا ہے تو وہ خاص ہو جاتا ہے، وہ لفظ خاص اسم میں شامل ہو جاتا ہے۔ جیسے حمد پر الف لام آ گیا تو الحمد ہو گیا۔ اب حمد، پہلے حمد تھی تعریف، عام تعریف تھی، لیکن اب الحمد ہو گیا ہے، الف لام لگا ہے، اب عام تعریف نہیں رہی، اب خاص ہو گئی۔ کس کے لیے خاص ہوئی؟ للہ، اللہ کے لیے خاص ہو گئی۔ جتنی بھی تعریفیں ہیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ اور وہ اللہ کون ہے؟ سبحانہ و تعالی، فرمایا رب العالمین، وہ اللہ تو وہ ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ جتنے بھی جہان ہیں، تمام جہانوں کو، حشرات، پرندوں کو آپ دیکھ لیجئے، مچھلیوں کو، جہاں جہاں بھی اس کی مخلوق ہے وہ اپنی مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے۔ مچھلیاں، کتنی کتنی بڑی مچھلیاں ہیں، ان تمام کو رزق عطا فرماتا ہے۔ جانوروں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے، اسے وہ رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت رب، پالنے والا۔ رب کس سے کہتے ہیں؟ پالنے والے کو۔ رب تربیت کرنے والا۔ اب کیسی تربیت کرنے والا؟ اچھا آپ غور کیجئے، آپ نے مرغی دیکھی ہے؟ مرغی، اس کے ایک چوزا، وہ مرغی کیا کرتی ہے؟ اپنے منہ میں دانہ لے کر اپنے چوزے کے منہ کھول کر چوزے کا اس کے اندر اپنا دانہ رکھتی ہے، وہ جو اس کے منہ میں ہوتا ہے، وہ دانہ اس نے اندر رکھنا ہے۔ اب وہ چوزا اس دانے کو اندر نگل لیتا ہے۔ اب اسے کس نے بتایا کہ یہ دانہ تو نے اندر نگلنا ہے؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ماں فیڈر میں دودھ ڈال کے اس کے منہ میں رکھتی ہے۔ اب اس بچے کو کس نے یہ بتایا کہ تو فیڈر جو ہے، اس کا دودھ جو ہے وہ تو نے اندر لے کے جانا ہے، اپنے اندر نگلنا ہے؟ کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا۔ اب دیکھیں، بکری جو گھاس کھاتی ہے، بکری بھوک سے تو مر جائے گی لیکن کبھی گوشت نہیں کھائے گی۔ شیر جو گوشت کھاتا ہے وہ بھوک سے مر جائے گا لیکن کبھی بھی گھاس نہیں کھائے گا۔ بکری کو کس نے بتایا کہ تو نے گوشت نہیں کھانا، اور شیر کو کس نے بتایا کہ تو نے گھاس نہیں کھانی؟ کوئی تو ہے نا ان کی تربیت کرنے والا۔ تو وہ کون ہے؟ وہ ایک ہی ہے جسے اللہ کہا جاتا ہے، وہ ایک ہی ہے۔ فرمایا رب العالمین، تمام جہانوں کے پالنے والا ہے، تمام مخلوقات کا مالک ہے، تمام کو عطا کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر غور کیجئے، اب بکری جو ہے وہ گھاس کے علاوہ گوشت نہیں کھاتی، مر تو جائے گی لیکن گوشت نہیں کھائے گی۔ کیوں؟ وہ کہتی ہے مجھ پر میرے رب نے
یہ گوشت حرام کیا ہے، میں نہیں کھاؤں گی۔ شیر کہتا ہے میں گھاس نہیں کھاؤں گا، مر جاؤں گا، مجھ پر میرے رب نے یہ گھاس حرام کر دیا، میں نہیں کھاؤں گا۔ اب دیکھیں ایک بکری ہو وہ رب کی اتنی فرما بردار ہے، ایک شیر جانور ہے وہ رب کا اتنا فرما بردار ہے کہ جو چیز اللہ رب العزت نے ان کے لیے حرام کی ہے وہ مر تو جائیں گے لیکن کھائیں گے نہیں۔ اے انسان، کیا تو اس سے بھی گیا گزرا ہے کہ تو اللہ رب العزت کی قید کی ہوئی حدوں کو پھلانگ کر، حدوں کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرتا ہے؟ تو سیکھ کچھ ان چھوڑ کر اپنی منمانی کرتا ہے تو سیکھ کچھ ان جانوروں سے، تو افضل ہے، تو ان مخلوقات میں اعلیٰ ہے، تو سوچ۔ اب آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اچھا ایک بات میں یہاں پہ یہ بھی عرض کروں، لفظ رب، اللہ کو اپنے آپ کو رب کہلوانا بڑا پسند ہے۔ قرآن عظیم میں آپ جہاں بھی دیکھیں غور کریں، اللہ رب العزت نے جب بھی دعا کے لیے اپنے بندے کو حکم فرمایا کہ مجھ سے مانگ، تو زیادہ تر قرآن عظیم میں لفظ ربنا استعمال ہوا ہے، جیسا کہ ربنا آتنا فی الدنیا، یہاں پر بھی ربنا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یہاں پر بھی ربنا ہے، آگے پھر چلے ربنا اغفر لنا وکفر عنا سیئاتنا، یہاں پر بھی ربنا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یہاں پر بھی ربنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جس جہاں بھی اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے فرمایا نا مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، تو اللہ نے ربنا کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ میرا بندہ بڑی محبت سے مجھے کہے کہ اے میرے مولا، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے۔ اور جب ماں باپ کے لیے دعا کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے لیے کیسے دعا کرنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وہاں پر بھی لفظ رب استعمال فرمایا۔ تو اللہ کو لفظ رب بڑا ہی پسند ہے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الرحمن الرحیم۔ اب فوراً یہاں پر آگے یہ بھی فرما دیا الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی مہربان نہیں۔ دنیا کی مہربانیاں دنیا تک رہتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی مہربانی بہت بڑی مہربانی ہے، وہ بڑا مہربان ہے، وہ بڑا رحیم ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ فوراً یہ بات اس نے ارشاد فرمائی اور آگے یہی بات کہہ دی مالک یوم الدین۔ کیا کہا؟ مالکی یوم الدین، فرمایا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اے میرے بندے پریشان نہ ہو، مالکی یوم الدین، فرمایا قیامت کے دن کا مالک بھی میں ہی ہوں۔ پیچھے الرحمن الرحیم کہہ کے اپنے آپ کو رحمان اور رحیم کہلوا کر فرما رہا ہے مالک یوم الدین، پریشان نہیں ہونا، اے میرے بندے پریشان نہیں ہونا، قیامت کے دن بھی میں ہی تیرا رب ہوں، فرمایا اس دن کا مالک بھی میں ہوں، تو پھر میں تو تیرا رب ہوں نا، میں تو رحمان اور رحیم ہوں نا، تو پھر کس بات کی پریشانی ہے؟ اے میرے بندے مجھ سے محبت کر کے تو میری طرف آ، اے میرے بندے مجھ سے محبت کر کے تو میری طرف آ۔ آوازیں آتی ہیں بندے محبت کرنا تیرا کام ہوگا، تجھے مرتبے عطا کر دینا ہمارا کام ہوگا۔ تو کوشش کیجئے اللہ رب العزت سے محبت کیجئے، قرآن عظیم سے محبت کیجئے، پیار کیجئے، اور اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ حاضری ہوگی۔ آپ کا میزبان قاری محمد عثمان فریدی اکاڑوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں 99 ٹی وی۔